بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ان کی عظیم قربانی کی وجہ سے ایک ایسی نسل تیار ہو سکی جو کفر و شرک سے بالکل پاک تھی۔ یہ وہ دور تھا جبکہ پوری دنیا میں کفر و شرک کا غلبہ تھا، مگر خدائی منصوبے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں بسایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام سارہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے اور کے باشندے تھے اور اہل فدان میں سے تھے۔ ان کی قوم بت پرست تھی اور ان کے والد بت تراش و بت فروش تھے۔ انہوں نے مسلسل یہاں دین کی تبلیغ کی، مگر صرف ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اب انہوں نے یہاں سے ایک ایسی جگہ ہجرت کی جہاں وہ بآسانی تبلیغ کر سکے اور جہاں خدا کی آواز سنی جائے۔ انہوں نے یہاں سے قلدہ-نین ہجرت کی، پھر یہی سے وہ فلسطین چلے گئے اور اس کے بعد یہاں سے مصر پہنچے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کی پہلی بیوی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مصر کی حکومت سامی قوم کے ہاتھ میں تھی، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسبی سلسلہ وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور برگزیدگی ظاہر ہو گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا، ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحق کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار بنی۔ ہاجرہ اصل میں لفظ ہاگار ہے، جس کے معنی بیگانہ اور اجنبی کے ہے۔ ان کا وطن چونکہ مصر تھا اس لیے یہ نام ہو گیا، لیکن اسی اصول کے پیش نظر قرین قیاس یہ ہے کہ ہاگار کے معنی جدا ہونے والے کے ہے، اور عربی میں ہاجرہ کے معنی بھی یہی ہے۔ یہ چونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنی، اس لیے ہاجرہ کہلائی۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے اور ان کے گھر کا مالک ایک خانہ ذات تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت سارہ کو اس بات کا پتہ چلا تو باتقاضۂ بشریت حضرت ہاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا، اور انہوں نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئی اور وہاں سے چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچی۔ وہاں انہیں ایک فرشتے نے ایک چشمے کے پاس آواز دے کر پوچھا کہ اے ہاجرہ، تو کہاں سے آئی ہے اور کدھر جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے سامنے سے بھاگ کر آئی ہوں۔ فرشتے نے کہا، تو اپنی بیوی کے پاس جا اور اس کے تابع رہے۔ پھر خداوند کے فرشتے نے ان سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے، اور خداوند کے فرشتے نے ان سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے اور وہ بدوی آدمی ہوگا۔ اس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بدوباش کرے گا۔ اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ اسماعیل اسم اور ایل دو لفظوں سے مرکب ہے۔ عبرانی زبان میں ایل اللہ کے مترادف ہے، اور عربی کے اسما اور عبرانی کے شمع کے معنی ہے سن۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور ہاجرہ کو فرشتے سے بشارت ملی، اس لیے ان کا نام رکھا گیا۔
عبرانی میں اس کا تلفظ شمائل ہے۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ گھر کی مالکہ اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ان کی خدمت گزار تھی۔ ان تمام باتوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سارہ کے لیے سوہان روح بنا دیا۔ اس لیے حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل علیہ السلام میری نگاہ کے سامنے نہ رہے، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ، اسماعیل اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اس شیر خوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی کہ اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم آزاد، اور نہ کوئی مونس و غمخوار۔ حضرت ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا یہ حکم خدا کی طرف سے آیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو وہ بلا شبہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد تیرے محترم گھر کے پاس بسائی ہے کہ نماز قائم رکھے، بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ یہ دعا انہوں نے اس وقت کہی تھی جبکہ انہوں نے عرب کے صحرا میں اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر بسا دیا تھا۔ وہ دعا یہ تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کریں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا مانا تو اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نمازیں قائم کرے، بس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کرے۔ یہ دعا ایک عظیم تاریخ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ عظیم تاریخ ایک خاتون کے ذریعے بنائی گئی جن کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کا یہ واقعہ تمام عورتوں کے لیے ایک تاریخی نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ نمونہ یہ ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے ذریعے بہتر انسان بنائے۔ وہ ہر نسل کے بعد دوسری نسل کی تیاری کا کام کرے۔ وہ انسانی سماج کو مسلسل طور پر بہتر انسان فراہم کرتی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی اور خور جی سے کھجوریں کھاتی اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی، اس لیے دودھ بھی اترتا نہیں تھا، لہٰذا بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت دگرگو ہونے لگی اور بچہ بےتاب ہونے لگا تو حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت زار میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے۔
کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروا پر چڑھ گئی، لیکن وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئی اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ آخر میں وہ جب مروا پر تھی، ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ وہ چوکی اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر اس جگہ پر مارا جہاں زمزم ہے۔ اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ انہوں نے دیکھا تو اس جگہ باڑ بنانے لگی اور پانی کو روکنے کے لیے زمزم کہتی۔ اسی وجہ سے اس کا نام زمزم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ غم اور خوف نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقرر ہو چکی ہے۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہوگا۔ بنی جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ حضرت ہاجرہ اب خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ بنی جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہ وہی قیام ہو گئے۔ بنی جرہم نے اپنے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام برابر ان کی خبر کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس واقعے کا ذکر اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو وہ اس خواب کو سچ ثابت کرنے کے لیے فوراً راضی ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور ان کے خواب کو سچ کر دکھانے کو بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ایک سنت جاری کر دی۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی نسل چلی ہے۔ ان کے 12 لڑکے تھے جو 12 سردار کہلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے جد قبیلہ بنے۔ اسی نسل میں صدیوں بعد نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیغمبر آخر الزماں کو بہت ہی کم مدت میں طاقتور ساتھیوں کی ٹیم مل گئی، جنہوں نے اپنی مجاہدانہ قربانیوں کے ذریعے توحید کو ایک نظریاتی تحریک سے اٹھا کر عملی انقلاب تک پہنچا دیا۔ ایسے انقلاب کا واقعہ بنانے کے لیے ایک جاباز ٹیم کی ضرورت تھی، اور یہ ٹیم بلا شبہ حضرت ہاجرہ کی قربانی کے ذریعے بن کر تیار ہوئی۔ انہی کی قربانی سے یہ ممکن ہو سکا کہ تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ظہور میں آئے جس کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے۔ حج کے سالانہ عبادت کے لیے مکہ جانے والے تمام حاجی صفا مروہ کے درمیان 7 بار سعی کرتے ہیں۔ یہ دراصل حضرت ہاجرہ کی سعی کی تقلید ہے۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کی سعی اتنی پسند آئی کہ اس نے حکم دے دیا کہ تمام دنیا کے مسلمان جو حج کے لیے مکہ آئے وہ حضرت ہاجرہ کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔